أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه۔ گزشتہ جمعے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس میں دوران گفتگو ایک بات ہوئی اور آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے ہاں جو تربیت ہے اس تربیت کو اپنے معاملات کو صحیح طور پہ ہم اس طرف نہیں لا سکے کہ ہم تربیت صحیح طور پہ کر سکیں۔ اسی گفتگو میں ایک یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں نام بچپن سے بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کام کی بنیاد سب سے پہلے ماں باپ رکھتے ہیں کہ جب وہ ماں باپ ہی اپنے بچے کا صحیح نام نہیں لیں گے تو کسی دوسرے سے ہم کیوں کر یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام صحیح لے گا۔ اور اگر ہم خود ہی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں جو شریعت اسلامیہ کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو پھر ہم خود دیکھیں کہ ہم تربیت کا وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا، مثلا بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کے سامنے کسی صحابیہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ جو تم نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹے میری بات سنو میں یہ چیز تمہیں دوں گی، کیا وہ تمہارے پاس تھی؟ تو وہ صحابیہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ تھی، کیونکہ انہوں نے آواز دی بیٹے بات سننا تمہیں فلاں چیز دوں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس وہ چیز تھی؟ اب وہ صحابی عرض کرتی جی میرے پاس وہ چیز تھی۔ فرمایا اگر تم نے ویسے ہی اس کو آواز دی ہوتی تمہارے پاس وہ شے نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ میں داخل تھا۔ اب بتائیے صرف اس ایک حدیث پر، صرف اس ایک حدیث کو لے لیں اور دیکھیں کہ ہمارے بڑے، ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کسی کے دل پر ناگوار گزریں، گراں گزریں، لیکن
علاج تو کرنا ہے۔ تو طبیب کے پاس جب کوئی جائے تو تکلیف، چھوٹی تکلیف برداشت کی جاتی ہے بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو اسی ایک روایت کو دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو فرمایا کہ اگر تیرے پاس وہ شے نہ ہوتی اور تو اسے جھوٹا لارا لگاتی، صرف بلانے کے لیے کہتی، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں رکھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہی اس قسم کی بات کریں۔ ہم اس قسم کے اپنے بچوں کو کتنے لارے لگاتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کریں، اس حدیث کے معیار پر کھڑا کریں، پرکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس صحابیہ سے فرمایا تیرے پاس اگر یہ نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا اسی طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک سیمینار ہوا، اس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی جو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ باپ اولاد کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، باپ اولاد کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی، اور اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بیٹے کی نظر میں، اولاد کی نظر میں دنیا کے اندر جتنے بھی بہادر لوگ ہیں، اب بچوں کو کہانی دکھائی جاتی ہے، آج کے دور کے بچے بھی بڑے سیانے ہیں، وہ جو کارٹون دیکھتے ہیں یا جو کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے دور میں بچوں کو یا تو ٹارزن کا پتہ تھا یا سپر مین کا پتہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بچہ جو ہے اپنے باپ کو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، بیٹا بیٹی وہ سب سے زیادہ بہادر اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی مانگنی ہے اپنے ماں باپ سے مانگنی ہے، جو بھی سوال کرنا ہے، جو بھی شے ہم نے جو بھی ضد کرنی وہ اپنے ماں باپ سے کرنی ہے۔ اب بچے کو یہ پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی نظر میں اس کے باپ کا قد بہت اونچا ہے، وہ اپنے باپ کی جیب دیکھتے ہوئے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس عمر کے حصے میں ہوتا ہے جو ان چیزوں سے ابھی آشنا نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی نظر میں اس کا باپ دنیا کا سب سے طاقتور اور دنیا کا سب سے عظیم شخص ہوتا۔ وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے اب باپ یہ کہہ دیتا ہے بیٹے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں جب پیسے ملیں گے تب میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا۔ تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بچے کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال دی کہ باپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے اولاد کو منع ہی کرنا ہے اس کا دل بہلا دو۔ اچھا بچے شروع دور سے ایسے ہیں، آپ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ آج کے دور میں تو بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کو تفریح کرانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے تو کوئی مواقع نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے روزہ رکھ لیتے، گرمی اس قدر شدید ہوتی تو ہم روئی کی کوئی چیز بنا دیتے، گڑیا بنا دیتے، وہ روئی کی کوئی شے بنا کے بچوں کو دیتے تاکہ بچے کھیلیں اور بچوں کا وقت گزر جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ کی بنیاد پر ہی کیوں بنیاد کھڑی کرتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر ہی کیوں عمارت کھڑی کی جاتی ہے؟ اور بچے کو روکنے کے لیے یہی کیوں کہا جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے،
اگر کوئی بات غلط ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے ٹوکیے کہ یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن اس بات کو سمجھیے گا، کیا حقیقت میں ایسا ہے نہیں کہ بچے کو کہ یہ بچہ یہ چیز نہ مانگے، اس کو کوئی ایسی بات کہی جاتی کہ وہ جو معیار بچے کے ذہن میں ہے، وہ جو آئیڈیل بچے کے ذہن میں ہے، اس آئیڈیل سے نیچے آ جاتا ہے۔ پھر بچے کی عادت ہے سوال کرنے کی، بچے کی عادت ہے پوچھنے کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنی مہربان بنایا کہ وہ سارا دن اپنی اولاد کو سنبھالتی ہے، سارا دن ان کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہے اور گھر کے دیگر افراد کو بھی سنبھالتی ہے، جبکہ مرد کا دل اس قدر جلد باز ہے کہ اس کو تھوڑی سی دیر بچہ پکڑنا پڑ جائے وہ کہتا ہے اس کو اٹھاؤ، مجھ سے نہیں پکڑا جاتا۔ اور جو تصور ہم نے دیا، ایک طرف قرآن فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے، تم نے اپنے ہر کام میں رجوع اس طرف کرنا ہے، تمہارے آپس کے جھگڑے بھی ہو جائیں، کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو جائے، قرآن فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں آپس میں تم اختلاف میں پڑ جاؤ، تنازع میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، کسی بھی معاملے میں بحث ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی فیلڈ میں اگر تمہارے آپس میں کوئی بات ہو جاتی تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، دیکھو، اور لوٹائے گا کون؟ مشروط کیا، وہ لوٹائے گا جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور قرآن فرمانا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر بھی ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا کردار اور ہمارا کردار، ہمارے ایک دوست تھے، وہ اپنے یہاں تو میل آنر ہیں، تو وہ اپنے گاؤں میں نمبردار ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں، حقیقت ہے یہ، میں اپنے گھر بیٹھا تھا تو میں نے اپنے بچے کو گود لیا ہوا تھا، میں نے اپنے بچے کو گود لیا ہوا تھا، باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میں بچے کو ساتھ لے کے جانے لگا تو میری ماں مجھے ٹوکتی ہو اس کو چھوڑ کے جا۔ وہ باہر والے لگا نمبردار نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو اٹھا، اس کو چھوڑ کے جا۔ تو کیا وہ باہر سے آیا تھا، کہیں سے گود لیا تھا، اس کو کسی اور کا تھا، اپنا نہیں تھا۔ ایک طرف یہ کردار ہے، اگر یہ غلط ہے تو آپ بتائیں کہ نہیں تو نے نہیں پکڑنا۔ مائیں بیٹے کو شروع سے ہی وہ اونچے قد آور محلات پر بٹھا دیتی ہیں۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو شیر بناتی نہیں ہیں۔ میں نے اس اتوار بچوں کو ایک حکایت سنائی، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوئی ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، نیک بندے تھے، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر ایک پہاڑی پر جا کے بیٹھ گئے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، ساری مخلوقات میں میرا مقام اعلیٰ، میرا مرتبہ اعلیٰ، کہاں میں، کہاں دوسری مخلوقات۔ تو اللہ تعالیٰ باقی مخلوقات کو روزی دیتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا، رازق ہے وہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جا کے بیٹھے، ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، ہوا کیا، دیکھتے ہیں کہ ایک شیر شکار کر کے لایا، شیر نے اس شکار کو کھایا، کچھ چھوڑ دیا تو لنگڑی لومڑی آئی، اس لومڑی نے آ کے اس کا بچا کھچا کھایا۔ تو یہ بزرگ کہنے لگا یا اللہ میں لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں، میں لومڑی جتنی بھی اوقات نہیں رکھتا۔ جواب ملا اے بندہ خدا،
تو نے محتاج لومڑی دیکھی جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتی؟ تو نے شیر نہیں دیکھا؟ تجھے شیر نظر نہیں آیا جو خود بھی شکار کرتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالتا ہے؟ اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا کیوں بنتے ہو؟ تو آج مائیں اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹے تو نے خود اپنا سامان سارا بنانا ہے۔ ہمارے معاشرے کی گراوٹ، ہمارے معاشرے کی بے انتہا گری ہوئی جو بات ہے، اس معاشرے کے اندر جو سب سے اخلاقی اعتبار سے بچے کا ذہن بچپن سے بنایا جاتا ہے، جب تیری بیوی لائے گی، جب تیری بیوی لائے گی، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا سمایا ہوتا ہے، میری بیوی موٹر سائیکل بھی لائے گی، میری بیوی کار بھی لائے گی، بڑی مالدار ہوا، میری بیوی کار بھی میری بیوی لائے گی، موٹر سائیکل بھی میری بیوی لائے گی، بیڈ بھی میری بیوی لائے گی، اور یہ گھر کا سارا ساز و سامان فرنیچر بھی میری بیوی لائے گی۔ وہ بندہ کس کے سر پر اکڑتا ہے جس کے گھر میں بیٹھنے کے لیے، پینے کے لیے برتن اور فرنیچر اس کی بیوی کا ہے؟ بندے کی، مرد کی پگڑی بڑی اونچی ہوتی نا، اس کی آکڑ ہوتی ہے، میں مرد ہوں۔ تو اس مرد سے کوئی پوچھے بھائی میاں تمہارے گھر میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ بیوی کا۔ کوئی مہمان آ جائے تو اس کو گلاس بیوی کے، کوئی کھانا کھانے آ جائے تو بیوی کا، ہاں بیٹھتا کہاں پہ؟ وہ جی فرنیچر، وہ سارا کچھ تو بیوی لے کے آئی، تو تم نے کیا کیا؟ ماں بچپن سے اپنے بچے کو یہ سبق سکھا کے بڑا کرتی ہے، اچھا فلانے کی بیوی، فلانے کی بیٹی آئی تھی وہ اتنا کچھ لے کے آئی تھی، تمہاری بیٹی آئی کچھ بھی نہیں لے کے آئی۔ ڈوب نہیں مرتے؟ یہ بات کہتے ہوئے ڈوب نہیں مرتے؟ وہ تم نے اپنے بیٹے کو تو یوں کہا کرو کہ ہمارا بیٹا لومڑی ہے، ان کی بیٹی شیر ہے۔ بات تو کڑوی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر بیٹھے بتائیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مرد کس کے سر پہ اکڑ رہا جس کے اپنے کمرے میں اس کی کوئی شے نہیں؟ کس بات کی اسے اکڑ ہے؟ کس بات کا اسے گھمنڈ ہے؟ کس بات کا اسے غرور ہے؟ تو بھائی اپنے بیٹے کی پرورش اس انداز میں کی جائے، بیٹے کو بچپن سے کہا جائے بیٹے وہ اپنی بڑی پال پوس کر اپنی بیٹی دے دے، اس سے بڑی کو پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ یہاں آپ رینٹ پہ گاڑی لینے چلے جائیں نا، کوئی جوڑ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ ساری دنیا کا سامان ایک طرف اور ایک انسان ایک طرف۔ انسان کا نعم البدل ساری دنیا بھی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ایک بے جان چیز ہے۔ ایک گاڑی آپ رینٹ پہ لینے چلے جائیں نا، وہ کہیں گے جی ڈرائیور ہمارا ہوگا، ڈرائیور ہمارا ہوگا، وہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، کتنے کلومیٹر چل کے آئی ہے، کتنا کلومیٹر اس میں سفر ہوا ہے، پھر انہوں نے اب ٹریکر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس آپ حدود سے باہر نکلے نہیں فوراً فون آ جاتا ہے، نہیں یہاں نہ لے کے جانا۔ پھر جب آپ گاڑی واپس کرنے جاتے ہیں وہ ٹھوک بجا کے گاڑی کو دیکھتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ ایک شخص اپنی بے جان چیز سے اس قدر محبت کرتا، جیتا جاگتا پال پوس کے بڑا کیا ہوا آپ کو، معذاللہ ثم معذاللہ، میری زبان یارہ نہیں دیتی، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم اس کو نوکرانی بنا کے لاتے، شوہر کی خدمت بھی وہی کرے گی، سارے گھر والوں کو بھی روٹی وہی پکا کے دے گی۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا، میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، نے معاشرے میں یہ بات بھی سننے کو ملی کہ وہ بیٹی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو ساس کہنے لگی لے تو بڑا پہاڑ ٹا لینا وا، چل روٹی پکا، بہانے لبدی رہنی ہے۔ وہ قرآن پاک پڑھے، تیری تسبیح نہیں مک دی، تیری تلاوتاں نہیں مک دیاں۔ تو بیٹے کی پرورش جو ہم نے شیر بنا کے کرنی تھی، ہم نے بیٹے کو شروع دن سے محتاجگی کا سبق سکھایا، جب تیری بیوی لائے گی، جب تیری بیوی لائے گی۔ وہ معاشرے میں دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے سے سن کے، میری بیوی فلاں سیٹ لے کے آئی تھی، میری بیوی فلاں سیٹ، اور اس پر مزید ستم ظریفی یہ کہ وہ لڑکا بھی اس قدر گرا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا کپڑے لینے جانا نا تو مجھے ساتھ لے کے جانا، وہ ڈوب کر مر جائے
جسے اپنی بیٹی بھی دیں اور بلا کر کپڑے بھی پسند کروائیں، فرنیچر بھی پسند کروائیں، یہ انسانی رشتے ہیں یا چیز خریدی بیچی جا رہی ہے؟ وہ رشتہ دے رہا ہے اپنی بیٹی کا، پال پوس کے آپ کو اتنی بڑی جان، انسانی جان دے رہا ہے، اور آگے سے آپ سوٹ لینے جانا ہے تو مجھے ساتھ میں لے کے جانا، میرا ناپ لے کے جانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ مائیں سبق یہ نہ سکھائیں تو بیٹا یہ کہے گا۔ ماں کہے نہیں بہن، نہیں بھائی، تم اپنی پلی پلائی بیٹی ہمیں دے رہے ہو، یہاں تو کوئی بے جان چیز کسی کو مانگنے پر نہیں دیتا، تم نے اپنی پلی پلائی ہمیں بیٹی دے دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہمارا بیٹا خود پوری کرے گا ضروریات، کچھ نہ لے کر آنا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری میرے بیٹے کی ہے۔ تو بیٹا بیچارہ فیڈر پیتا ہے، انگوٹھا چوستا ہے، سب کچھ بیوی لے کر آئے، اور اس پر کئی ایسے لوگ بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعد میں بچے ہو گئے، وہ جی پہلا بچہ، وہ جی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جی لے کے نہیں گئے، تمہیں بیٹی بھی دیں اور اگلا تمہارا نسل چلانے والا آئے وہ بھی وہ سنبھالے۔ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہ لے کے جائے، ہاں ہے وہ لے کے نہیں گئے، وہ لے کے نہیں گئے، ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے باتیں کرتی ہیں خواتین، تیری آئی تھی تیری بیٹی کی، تیری بہو کی ماں لے کے نہیں گئی، وہ اتنے مارے مرتے، اتنا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تم نے رکھا، وہ اپنی جوان بیٹی اس نے تمہاری نسبت میں دے دی، وہ اب اپنی ماں سے ملنے، اپنے باپ سے ملنے بھی ساس کی اجازت لے کر جاتی ہے، نہیں جاتی؟ آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ میں جہاں غلط کہوں، اللہ کے گھر بیٹھے وہاں مجھے کہیے گا کہ یہ آپ نے غلط کہا، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ پلی پلائی جان دے دی جو تمہارے حکم کی پابند ہے، تمہاری مرضی کے بغیر جا آ نہیں سکتی، تمہاری مرضی کے بغیر تم جیسا روکھا سوکھا لا کے دو، تم باہر برگر شوارمے پیزے کھا کے آؤ، اسے گھر میں دال، تمہیں جی چوری صاحب کو پسند نہیں ہے، چودھری کو گھر کے کھانے پسند نہیں ہیں، وہ باہر سے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر کے آتا ہے، بیوی گھر میں بیٹھی وہی دال روٹی کھا رہی ہے۔ یہ حساب دینا اللہ کے ہاں، جان نہیں چھوٹے گی، یہ حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، یہ ایسے ہی جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ کہیں گے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ معاشرے کا وہ پہلو ہے جس کے بارے ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ اچھا یہ بات تو چلے ایک طرف رہی، ساری زندگی ایک خاتون اپنا نام بھی چھوڑ دے، اس کی پہچان اس کے باپ کے نام کے ساتھ تھی، اس نے اپنی باپ کی دی ہوئی پہچان کو بھی آپ کے ساتھ منسوب کر دیا، اب وہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار کے آپ کے بچوں کا پیشاب دھوتی رہی، نجاستیں دھوتی رہی، اس کے ہاتھ گل گئے، وہ یہ سب کچھ کر کرا کے اللہ زندگی دے، سب کو سلامت رکھے، اب جب اس کا آخری وقت آیا، کفن ماں باپ کی طرف سے آئے گا، ماں پیاں نے لے آنا کفن۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ اب جی فوت ہو گئی ہے، اس کے بھائی لے کے آئیں گے کفن، ہم نے کیوں دینا؟ اس کے ماں باپ کی طرف سے کفن آئے گا، وہ بیچارے دور سے صدمے سے کہیں دور سے آتے ہیں، بیٹی کی وفات پہ آ رہے ہیں، اب بیٹی کو بیائے ہوئے بھی عرصہ گزر گیا، اب وہ جی پھپھو فوت ہو گئی ہے، بہن فوت ہو گئی ہے، بیٹی فوت ہو گئی، اس کا کفن بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی تصویر ہے۔ تو جس معاشرے میں بیٹا ہم نے لومڑی بنا کے پالا، اس معاشرے میں پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے بیٹے کو بچپن سے یہ سبق دیا ہو کہ بیٹے تجھے اللہ نے الرجال قوامون، اللہ نے تجھے درجہ دیا ہے، قوامون علی النساء، عورتوں پر فضیلت دی ہے، بھلا جسے فضیلت دی ہو وہ کیوں اس قدر محتاجگی کا مارا ہو؟ تو بتائیے اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو دیں گے؟
نہیں مزہ نہیں آیا سن کے، یہ بڑی ماٹھی سی انشاءاللہ نکلی ہے، آپ کے بھی دل میں ہے، آپ کے بھی دل میں ہے، یہ سنا کے یہ تو انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنی اونچی ہونی چاہیے تھی کہ یہ جگہ گونج جاتی، ہاں کہو اونچی، اور یہ پکی انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ اور آگے سے وہ اچھا اگر کہیں لڑکے والوں کی طرف سے کہہ دیا جائے اور بیچارے لڑکی والے اس مغالطے میں آ کے کچھ نہ دیں، لے ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا، ہم نے تو رسمن کہا تھا، تیری ماں نے سچی نہیں دیتے، ہم نے تو رسمن کہا تھا، تو یہ انشاءاللہ رسمن ہے؟ بولیے، یہ انشاءاللہ رسمن نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو اس قدر بڑا کریں گے کہ وہ شیر بنیں گے حقیقی، اتنے انشاءاللہ کہہ دو، ہاں ہم اپنے بچوں کو لومڑی بنائیں گے، بیٹوں کو لومڑی بنائیں گے، اتنے کہو انشاءاللہ۔ جس کو یہ طلب ہے کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے سامان پر اکڑے، وہ نہ کہے انشاءاللہ، وہ نہ کہے انشاءاللہ، جس کو یہ ہے نا وہ نہ انشاءاللہ کہے۔ تو ہم اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دیں گے کہ ہمارے بیٹے اس قدر بڑے ہوں، وہ کہیں سختی کے ساتھ کہیں، اور یہ رسمن نہ کہا جائے، یہ رسمن نہ کہا جائے۔ اچھا میں کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، یہی اسلامی جو روح ہے، اسلامی جو فلسفہ ہے، یہ ممبر ہے ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے افسروں کا، تاکہ وہ کوئی شریعت کی بات کہیں اسے لاگو بھی کر سکیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھئی کوئی کمشنر جمعہ پڑھائے اور کمشنر کہے کہ آج کے بعد سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کھانے کا انتظام، مجال ہے کسی کی؟ اچھا مجھے حافظ زمان صاحب بتایا کہ جی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، اب ہم نے جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کی حیثیت ہم نے کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کی ہے، ہم نے جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کی حیثیت کتنی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے کہ جمعے کا دن ہے، رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام اپنا ممبر چھوڑ کے اپنے دونوں نواسوں کو سنبھالتے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے آج دے دور سے کوئی مولوی ممبر تو اتر کے اتنا آوے اثر دی نماز گھر پڑھے گا، آج کے دور میں کوئی کرے تو اثر گھر میں پڑے گا، ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ کئیاں دا دل کردا ہوندا، پرانے دور تھے، ہم نے تو اب یہاں پر بیٹھنے والا اب جب وہ لوگوں کے ہی ٹکڑوں پر آس رکھے ہوئے ہے، مولوی بیچارے بھی شیر تھے، وہ بھی لومڑی ہو گئے، وہ بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی چوری بڈھیر چوری کسی دا فوتگی ہوئے، کوئی ہفتہ 10 دن روٹی چوری دے کروں آوے، اور پھر سنائیں گے وہ فلانے کا باپ مرا تھا، اس کے گھر سے گوشت آتا رہا 10 دن 20 دن، اب وہ دوسرا بیچارہ شرم کے مارے کہے گا پڑھیے لو کے چنگا گوشت پکائیں، آج مولوی نے مینا ماریا جی فلانے دا فوت ہویا سے کہا تے وہ چنگا گوشت آیا۔ تو اگر یہ رستہ اختیار کرنا تو یہ رستہ بھی ہم اختیار، یہ رستہ ٹھیک رہے گا؟ تو ہم اپنی اولاد کو شیر نہیں بناتے، ہم اپنی اولاد کو شیر نہیں بناتے۔ اب پہلی آیت میں نے پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ میں ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام ہیں جنہیں آپ نے اپنا بیٹا بنایا، لیکن تھے تو وہ آپ کے غلام، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت اسامہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں
حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنے بیٹے حضرت حسن کو بٹھا لیتے اور دوسری طرف مجھے بٹھا لیتے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ ان دونوں سے پیار کر، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت کا معیار کہ ایک طرف اپنی بیٹی کے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف اپنے غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، اور عرض کیا کریں باری تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے کائنات کا وہ عظیم ترین بادشاہ جس نے اپنی رعایا کو اپنے ساتھ بٹھا کے سبق یہ دیا کہ یہ میری رعایا ہے، یہ میرا خون ہے، لیکن مجھے یہ دونوں عزیز ہیں، میں نے ان میں فرق نہیں رکھا۔ اور پھر مسند احمد میں کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، چشم تصور میں سوچئے۔ اسامہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک طرف یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ، مجھے یہاں بٹھایا، اور دوسری طرف حضرت حسن کو بٹھایا، اور ثم یضمنا، پھر ہمیں دبا لیا، پھر ہمیں دبا لیا، ملا لیا، اور کہتے ہیں اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں بھی ان دونوں پہ رحم کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ہم بیٹی بیٹے میں برابری کا سلوک نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں بیٹی بیٹے کے ساتھ برابری نہیں کی جاتی۔ تو جس معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کے ساتھ برابری نہیں، وہ اس حدیث کو دیکھے، اس کو پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے مومن کا سلوک کا معاملہ۔ تو پھر بتائیے جب ہم اپنی سگی اولاد میں اس قدر فرق رکھتے ہوں، مائیں کہہ دیتی ہیں اس نے تو کام پہ جانا ہے، اس نے تو کما کے لانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کو دو۔ بیٹا گھر آئے تو اس کو پانی بھی پلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اٹھو، بیٹی آئے تو وہ بیچاری خود پیتی ہے۔ جب ہم اپنی بیٹی کو شروع سے یہ سبق دیتے ہیں کہ تو نے گائے بن کے رہنا ہے، اس کو ہم نے شروع دن سے سبق دیا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا لاؤ پانی لاؤ، اس کو ہم نے شروع دن سے سبق دیا کہ تو نے گھر آ کے خود ہی پینا ہے، وہ پڑھ کے آئے، وہ کام سے آئے، وہ آ کے کھانا بھی خود بنائے، اور یہ آوارہ گردی کر کے آئے تو پھر بھی اس کے نخرے مان نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو رنگی ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں دو رنگی ہے، اور دین کے حوالے سے تو ہم اس قدر دور ہیں، اس قدر دور ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو کالجز بھیج دیں گے، یونیورسٹی بھیج دیں گے، وہاں کا ایک سیمسٹر کا 50,000 روپیہ بھر لیں گے، ہم گاڑی لگوا دیں گے، لیکن اگر درس میں بھیجنا پڑے تو مجھے اب کئی آ کے کہتی وہ دور بہت ہے جی، دور کتنا ہے، وہ جی عیدگاہ کے پاس سے آنا پڑتا جی، دور بہت ہے۔ میرے پاس کل ایک مسئلہ آیا تو وہ جی قاری صاحب آپ کا درس دور بہت ہے، میں کہا جی کتنا دور ہے، وہ جی گراؤنڈ کے پاس سے آنا پڑتا ہے، تو یہاں آپ کا دور بہت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اور بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بیٹی بھی؟ ہاں میری بیٹی ایک نشاط آباد اسکول میں پڑھتی ہے، اس کو رکشہ لے کے آتا ہے، رکشہ لے کے جاتا ہے۔ پھر دور کیا ہے؟ وہاں 50,000 بھی بھر دینے، وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے، پھر اوپر بھی خرچہ کر لینا، تو مدرسے کے نام پہ دور بہت ہے جی۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہاں قریب ہی ہمارا مدرسہ تھا، تو ایک مجھے کہنے لگے، ان کی بیٹی آئی تو وہ پتہ یہ چلا بعد میں، وہ جی ہمارے سارے، یعنی ہم نے دین کو معیار کیا دیا، ان کی برادری ذرا اونچی تھی، تو انہوں نے بیٹی داخل کی تو کچھ دنوں کے بعد بیٹی ہٹا لی،
پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا جی سارے خاندان والے جو ہیں وہ کالجوں میں جاتے ہیں، تو ہماری اس طرح ناک نہیں رہتی جی، آپ کی بچی درس میں جا کے پڑھتی ہے۔ تو جب ہم نے معیار ہی یہ رکھا ہو، دین کا ہم نے رتبہ ہی اس قدر گرا دیا ہو کہ ہمیں یہ بھی عار لگے، ہمیں اس میں بھی شرم محسوس ہو کہ جی ہمارا بچہ دینی ادارے میں پڑھتا، اگر ہمیں یہ بتانے میں عار محسوس ہو اور ہمیں کالجز کا بتانے میں فخر محسوس ہو، تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، تم ظاہر کے بارے میں جانتے ہو، بس آخرت کے بارے میں تمہیں کوئی خیر خبر نہیں، آخرت کے بارے تم غافل ہو۔ تو پھر جس کی آخرت غفلت میں گزرے، پھر وہ دنیا میں اگر 4 دن سر اونچا کر کے بھی گزار لے گا تو بتائیے پھر کیا ہوگا۔ ہم نے جتنا پیسہ دنیا کی ڈگریوں کے لیے حاصل کیا، یہ دنیا کی ڈگریاں آپ حاصل کریں، کرنی چاہیے، بالکل ضرور 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 کرنی چاہیے، لیکن اس کو دین سے تقابل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تقابل کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اسکولوں کے لیے کوئی اسکول بتائیں پرائیویٹ ادارہ جہاں 1000-1500 روپے سے کم فیس ہو، بتائیں، پھر ان کے آئے دن چونچلے، آج کلر ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے، اپنے بچے کو یہ لے کے بھیجیں، وہ لے کے بھیجیں، اس کے لیے ناز نخرے بھی اٹھانے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اسے خود لے جا کے اسے نماز کا طریقہ ہی بتا سکیں، سوائے چند ایک کے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ورنہ اکثریت ان کے وہ پڑھ کے بھی چلے گئے، فارغ بھی ہو گئے، ان کے والدین کا مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار ہے، یہ ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں